السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی آصف۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہناز وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ بھول جانا عقل مندی ہوتی ہے۔ ماضی کی یادوں کو بھلا دینا آپ کو سکون میں رکھتا ہے۔ یادیں چاہے اچھی ہو یا بری، غور کرنا، وہ تکلیف ضرور دیتی ہے۔ بری یادوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ تکلیف کیسے دیتی ہے، لیکن جانتے ہو اچھی یادیں کس طرح تکلیف کا باعث بنتی ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ جب ہم اچھی یادوں کو سوچتے ہیں تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کاش وہ وقت نہ گزرتا یا پھر کاش وہ وقت دوبارہ آ جائے، اور یہی بات ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ وقت کا نہ گزر پانا یا اس کا جلدی گزر جانا، یہی تو تکلیف دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ دکھ کا ذریعہ بنتی ہے یادیں، یعنی ماضی۔ رات کی سیاہ چادر نے مکمل طور پر آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ کہیں کہیں کوئی تارا موتی کے مانند چمک رہا تھا، اور انہی تاروں کے درمیان موجود چاند اس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خوبصورت چیزیں ہمیشہ نگاہوں کا مرکز بن ہی جاتی ہے۔ نگاہیں چاند پر اور داغ کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ آج یونیورسٹی میں وہ ایک نئی لڑکی سے ملی تھی جس نے اس سے دوستی کی خواہش ظاہر کی تھی، اور اس نے منع کر دیا تھا۔ کیا وہ نئے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتی تھی؟ وہ میرال شاہ جسے آج تک سب دکھ دیتے آئے تھے، ترک تعلقات پر مجبور ہو گیا۔ خوشبو سے ایک گلاب بہت دور ہو گیا۔ اپنے سگے رشتوں سے لے کر باہر والوں تک کوئی اس کے ساتھ مخلص نہیں رہتا تھا۔ سب وقتی پیار کرتے تھے۔ اس کا ماضی دکھوں کا مرکز تھا۔ اس کی زندگی کا سکھ، چین، سکون کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ آج بھی اسے وہ الفاظ یاد تھے، میرال سے دوستی تو صرف اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ پڑھائی میں میری مدد کرتی رہے، اور ضرورت کے وقت بھی وہ کام آ جاتی ہے، ورنہ اس کے جیسی لڑکی سے تو میں کبھی دوستی نہ کروں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس کی سب سے اچھی دوست نے کسی لڑکی سے کہے تھے، اور بدقسمتی سے اس نے سن لیے تھے۔ یہ اہمیت ہے اس کی ذات کی کہ وہ صرف ضرورت کے وقت یاد کی جائے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن اس نے کبھی کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ اس کا اعتبار رشتوں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو سب کے ساتھ اچھی رہتی تھی، پر اس کے ساتھ کم لوگ ہی اچھا کرتے تھے۔ ماں باپ، بہن بھائی، سب کے لیے وہ ایک ناپسندیدہ انسان تھی۔ وہ حد درجے حساس تھی، پر حالات، واقعات نے اسے تلخ سا بنا دیا تھا۔ جب انسان خود کے لیے ایسے الفاظ سنے، یہ تو ہے ہی منحوس، کاش میں نے ایسی اولاد کو پیدا کرتے ہوئے ہی مار دیا ہوتا، تو اس کا تلخ ہونا بنتا ہے۔ بے حسی مجھ پر واجب ہے، میں نے حساس بن کر دیکھا ہے۔ میرال ماضی سے بندھی تھی، اسے قدم قدم پہ پچھلی باتیں یاد آیا کرتی تھی۔ اگر اس سے کوئی بات کرتا تو اسے کہیں کوئی بات ماضی کی یاد دلا دیتی تھی، اور یہی چیز اس کی اداسی کا سبب بن جاتی تھی۔ میرال بہت سمجھدار اور اچھی لڑکی تھی، پر ایک بات تھی جو وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ماضی کے ساتھ چلنے والے کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ماضی کو پیچھے چھوڑو اور خود آگے بڑھو۔ جو وقت کے ساتھ گزر گیا ہے اسے اپنے حالیہ وقت اور مستقبل میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی ایک رسی کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ اس سے بندھ گئے ہیں تو ایک نہ ایک دن جب رسی کی ڈھیل ختم ہو جائے گی آپ رک جائیں گے، پھر آپ چاہ کر بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ خود کو ماضی کی رسی سے آزاد رکھیں تاکہ مستقبل کے طرف آنے والے قدموں میں رکاوٹ نہ آئے، ورنہ یہی ماضی کی رسی آصف کی طرح آپ سے لپٹ جائے گی اور آپ اپنا آپ اس سے آزاد نہیں کروا پاؤ گے۔ میرال ماضی کو نہیں بھولتی تھی۔ قدم قدم پر اس کے سامنے یا اس کے ساتھ اس کا ماضی کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے گھر والوں کی عادت تھی کہ وہ اسے بات بات پر سنایا کرتے تھے،
اور وہ ان کی ہر بات کو یاد رکھتی تھی۔ اسے بھلانا نہیں آتا تھا اور نہ اس سے کچھ بھلایا جاتا تھا۔ وہ یاد رکھنے والوں میں سے تھی۔ ہر اچھی بری بات کو گھر والے باتیں سنایا کرتے تھے کہ تم نے کیا کہا تھا، بس اتنا ہی تو کہا تھا، اور جو کچھ وہ کہتے تھے اور ان کے لیے بس ہوتا تھا۔ تمہیں کیا خبر کیا حشر ہوا ہے میرا، تمہارے نزدیک تو تم نے چند الفاظ کہے تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہ اداس ہوتی نہ خوش، کیونکہ وہ خوشیوں میں اداس اور غموں میں خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جب کسی تقریب میں جاتی تھی تو اسے ماضی کی کوئی بات یا کوئی دوسری تقریر یاد آتی، پھر وہ سوچتی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو خوش کس بات پر ہونا۔ اس کی ذات حال میں موجود ماضی میں جکڑی رہتی تھی۔ جب اداسیاں روح میں اتر جائے تو رونقیں متاثر نہیں کرتے۔ ارے میرال، یہاں الگ کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ سب کے ساتھ بیٹھو، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی جو اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ منہ پہ بہت اچھی رہتی تھی لیکن پیٹھ پیچھے برائیوں کا انبار لگا دیتی تھی۔ نہیں فروا، تم بیٹھ کر باتیں کرو، میرا دل نہیں ہے۔ اسے زیادہ دیر کسی کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ آؤ میرال، کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ ساتھ بیٹھتے ہیں۔ فروا نے اسے اٹھایا اور وہاں لے گئی جہاں ساری کزنز بیٹھی تھی۔ میرال صاحبہ آئی ہیں بھائی۔ ویسے میرال، ایک بات بتاؤں، تمہیں کوئی پسند تو نہیں آئے گا؟ بڑے شاعری کے اسٹیٹس لگے ہوتے ہیں تمہارے۔ یہ بھی اس کی کزن ہی تھی جس کے سوال پر وہ جی بھر کے حیران ہوئی تھی۔